قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، یعنی اگر تم حقیقتاً مومن ہونے کے مدعی ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، امیٹیٹ می، میری نقالی کرو۔ یہ امیٹیشن محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، نقش قدم پر چلنا، اس کی مثالیں اگرچہ وہ چیزیں جو ہے ایک اعتبار سے صرف جذباتی ان کی حیثیت ہے، لیکن مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی نے کہیں باہر سے آئے تھے، دیہاتی بدو، ایک ہی مرتبہ حضور کو دیکھا اور اس وقت حضور کے کرتے کے بٹن جو ہے وہ کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے پھر ساری عمر اپنے کرتے کے بٹن لگائے نہیں، انہوں نے حضور کو اسی حال میں دیکھا تھا، اسی حال کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، کوئی حکم تو نہیں تھا اس میں۔ یا حضور ایک سفر کے دوران ایک خاص درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اہتمام کرتے تھے، جب کبھی ادھر سے گزرنا ہوتا تو اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے۔ حالانکہ یہ چیزیں جو ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں دین میں، لیکن ایک نفسیاتی اور جذباتی کیفیت، ایموشنل، اور یقیناً حضور کے ساتھ ایک ایموشنل تعلق جو ہے وہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، مقصود ہے، صرف ایک منطقی نہیں، صرف قانونی اور دستوری نہیں، جذباتی، قلبی ایک کیفیت نفسیاتی، یہ کیفیت جو ہے یہ ہونی لازم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے سورہ حجرات کے درس کا ایک لازمی حصہ ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی کے دو ستون ہیں، ایک ستون ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور دوسرا ستون ہے اللہ کے رسول کی محبت اور احترام اور ادب اور تعظیم۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کبھی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کر بیٹھنا، کبھی جس طرح بلند آوازی سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے کہیں گفتگو نہ کر بیٹھنا اللہ کے رسول کے ساتھ، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس لیے کہ احترام، تعظیم اور محبت رسول یہ ہماری اجتماعی زندگی کا ستون ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ محبت خداوندی اور محبت رسول میں بڑا باریک سا فرق ہے، اس لیے کہ حضور کی جو کیفیات تھی انہیں ہم اپنے اوپر طاری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ حضور کے قلب مبارک پر جو کیفیت ہوئی ہوگی جب حضرت حمزہ کی اعضا بریدہ لاش آئی ہے سامنے، کچھ نہ کچھ اندازہ ہم کر سکتے ہیں کیا قلب مبارک پر بیت رہی ہوگی جب آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے، اما حمزہ فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ کیا کیفیت ہوگی، یا کیا کیفیت ہوگی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں، ابا جان دیکھیے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی چلا چلا کر، اور یہ میرے کندھے کے اوپر بدی پڑی ہوئی ہے، مشکیزہ میں لے کر آتی ہوں، پانی بھر کر لے کر آتی ہوں۔ اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بڑی وسعت ہو گئی ہے، فراوانی ہے، مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام عطا ہو جائے تاکہ یہ میرے گھر کے کام کاج میں میرا مدد کر دے، میرا ہاتھ بٹا دے۔ فرمایا حضور نے، نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ لیکن کیا قلب پر گزری ہوگی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ جگر کے ٹکڑے نے دکھایا ہے، کس کو دکھایا ہے؟ جو اس وقت شہنشاہ عرب ہے، وہ شہزادی کا حال یہ ہے۔ تو ہم کیفیات کا کچھ نہ کچھ ہم ادراک کر سکتے ہیں، اللہ کا معاملہ بالکل ہے۔ جیسے کہ شاید حضرت مسیح کا قول یہ آیا ہے نا سورہ مائدہ میں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے جی میں ہے۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ لہذا در حقیقت یہ محبت خداوندی اور محبت رسول ان میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے۔ لیکن ان دو آیتوں کے حوالے سے جو بات سمجھنے کی تھی، جس کو میں چاہتا تھا، جس کے لیے آج خاص طور پر میں نے اس کا اعلان بھی کیا تھا، کہ یہ جو ہے اتباع رسول جس کا درجہ یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔ پھر دیکھیے کس قدر یہ ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تم معصوم ہو جاؤ گے، فرشتے ہو جاؤ گے، تم سے کوئی خطا ہوگی نہیں،
You will remain humans. غلطی تم سے پھر بھی ہو سکے گی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے لیے. کبھی انسان جو ہے وہ اپنے ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتا ہے، اور کبھی اسے دور تک کی منزل اپنی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے. لغزش ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان ویغفر لکم ذنوبکم. اتباع کا یہ دوسرا نتیجہ نکلے گا. ایک تو تم محبوبیت خداوندی کے مقام پر آ جاؤ گے، اور نمبر دو جو بھی تمہاری خطا ہے اللہ معاف فرمائے گا. کہیں لغزش ہو گئی، کہیں پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، پھر اٹھے، چلے آگے چلے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کئی جذبات میں اور جہالت میں، نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھے، پھر فوراً توبہ کریں. فوراً توبہ کرو اور اٹھ جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اس میں اتباع کا جو میں نے، ویسے تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے اتباع، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آج کل کافی عرصے سے، میکرو سننا، مائکرو سننا، اس کو آپ لے سکتے ہیں. میکرو اتباع، مائکرو اتباع، چھوٹا چھوٹا اتباع بھی ہے. حضور کے ہر نقش قدم کی پیروی، آپ کا انداز، آپ سرما ڈالتے تھے کس طرح سے ڈالتے تھے، پہلے کون سی آنکھ میں سلائی پھیرتے تھے، پھر کس میں، جتنا بھی ہو سکے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے میں ان چیزوں کا تذکرہ کم اس لیے کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر تو زور ہمارے ہاں ہے، لہذا جو شے نہیں ہے اس کو ایمفیسائز کرنا پڑتا ہے. اصل اتباع تو یہ ہے محمد الرسول اللہ کا، اصل سنت تو یہ ہے محمد الرسول اللہ کی، اصل اسوہ تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دعوت دین، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے وقف ہوں. آپ کے دن رات، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی قوتیں، ان میں سے منیمم جو آپ کے لیے ضروری ہے صرف وہی آپ لیں، اور باقی کو آپ فارغ رکھیں اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.